قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امرنی ربی بتسع، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم فرمایا ہے خصوصیت کے ساتھ، کہ ان 9 باتوں کو خصوصیت کے ساتھ سر انجام دینا ہے. اور ان میں سے پہلی بات اور پہلا حکم خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ جلوت اور خلوت دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اور دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور حق اور سچ بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے، فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں بھی اور رضامندی کی حالت میں بھی. اور تیسری چیز اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا، والقسط فی الفقر والغنا، کہ میاں روی اور اعتدال اور مناسب طریقہ اختیار کرنا ہے فی الفقر والغنا، غریبی میں بھی اور مالداری میں بھی. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشانی کا اظہار نہ کیا جائے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ غنا اور مالداری نصیب فرمائے اور فراخ دستی نصیب فرمائے تو بندہ اپنے حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضور علیہ السلام سے، والقسط فی الفقر والغنا، کہ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا ہے غریبی میں بھی اور امیری میں بھی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریبی آئے، فقر اور تنگدستی آئے، سخت حالات پیش آ جائیں تو اس میں بے صبری اور پریشانی کا اظہار اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالداری ہو، فراخ دستی ہو، تونگری ہو اور بہت سارا مال حاصل ہو جائے تو اس حالت میں سرکش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر مال اور دولت کے اس میں مست نہ ہو جائے. اور یہ مطلب یہ ہے والقسط فی الفقر والغنا، کہ میانہ روی اختیار کرنا ہے غریبی اور فقیری کی حالت میں، والغنا اور مالداری کی حالت میں. مطلب یہ ہے کہ اگر فقر اور تندرستی ہو تو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بخل نہ کرنا چاہیے اور وسعت میں اسراف نہ کرنا چاہیے. اگر فقیری ہے، غریبی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یہ تو اپنے آخرت کے لیے اور اپنے قبر کی تیاری کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالداری ہو اور فراخ دستی ہو تو اس میں اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ بے جا آدمی مال خرچ کرتا رہے. آج اگر ہمارے مال اور اسی طرح ہمارے مال میں بے برکتی ہے اور ہمارے اخراجات ہمارے مال سے نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کثرت مال پر نظر رکھتے ہیں
کہ ہمارا مال بڑھ جائے تو ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ کثرت مال کا بہت زیادہ ہو جانا ہے، یہ اخراجات مال کا بہت زیادہ ہو جانا اخراجات کے پورے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ہے وہ برکت۔ کثرت مال نہ ہو بلکہ برکت مال ہو، مال میں برکت ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے برکت مال کی ترغیب آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مال حال اولاد میں برکت طلب کرنی چاہیے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی چیز بہت سارے افراد کے لیے کافی ہو جائے، تھوڑا مال ہو بہت سارے اخراجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آج ہم ہر ایک کوشش میں لگے رہتا ہے، ہر ایک انسان، کہ اس کا مال بڑھ جائے، اس کی تنخواہ بڑھ جائے، لیکن وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس تھوڑے سے مال میں برکت عطا فرما دے، تھوڑا مال ہو برکت ہو، کہ میرے جتنے اخراجات ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، معاشی جتنی ضرورتیں وہ اس سے پوری ہو جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، کہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا زندگی گزارنے کا نصف حصہ ہے۔ جب ہم اپنے اخراجات اور اپنی ضرورتوں کو محدود رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آدھا حصہ ہے، گویا کہ آپ کے اکثر اور بیشتر اخراجات پورے ہوتے جائیں گے اور آپ کے پاس مال کا پھر بھی حصہ بچ جائے گا، لیکن ہم اپنے اخراجات وہ اپنے قابو میں نہ کرنے کی وجہ سے اسی وجہ سے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا والقسط فی الفقر والغنا، کہ میانہ روی اختیار کرنا ہے فقیری اور تنگدستی کی حالت میں بھی، اور اسی طرح امیری کی حالت میں بھی وہ اعتدال سے کام لینا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا حکم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا خصوصیت کے ساتھ اس بات کا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ میں تعلق جوڑوں اس کسی کے ساتھ جو میرے ساتھ تعلق توڑتا ہے، جو کوئی میرے ساتھ تعلقات ختم کرتا ہے میں اس کے ساتھ تعلق بناؤں، جو کوئی رشتہ داری توڑ رہا ہے میں اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑوں۔ اور اسی طرح وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو کوئی مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے کوئی چیز منع کر دے تو میں اس کو عطا کروں، اس کو ہدیہ دوں، اس کو تحفہ دوں۔ اور پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کہ جس کسی نے مجھ پر ظلم کیا اور ستم کیا ہے اس کو میں معاف کر دوں۔ یہ جو تین باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پورا اترنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا حکم تو یہ ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جس کے متعلق پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے، رشتہ داری کے متعلق، کہ رشتہ داری پالنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن مسلمان وہ بہن بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اپنے بھائیوں میں جوڑ رکھنا چاہیے، صلح صفائی رکھنی چاہیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور اسی طرح میں عطا کروں اس کسی کو جو مجھے محروم رکھتے ہیں۔ وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں اس کسی کے ظلم و ستم کو معاف کروں، لوگوں کے ظلم اور ستم کو معاف کروں۔ تو یہ جو تین حکم ہیں بظاہر تو بہت مشکل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔
اور یہ اعلیٰ اخلاق میں سے بلند ترین اخلاق ہیں کہ لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے مشکل کام ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے اور میں اسے معاف کر دوں، چلو یار معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ایک کہتے ہیں تو میں اپنی طرف سے 2-4 باتیں کر دیتا ہوں، وہ 2 باتیں کرتا ہے، 2 گالیاں نکالتے ہیں تو ہمیں سے 10 گالیاں نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو انسانی اخلاق میں اس کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اس کا ثواب آخرت میں نہایت اعلیٰ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادہ ہوگی، ایک اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ہے کوئی ایسا کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہو، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور ستم اور جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، ستم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تکلیف دی ہوگی، پھر بھی اسے معاف کر دیا ہوگا، چلو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا اور ان کو آواز دی جائے گی، یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ پر جب ان کا حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اپنا حق ادا کرے گا، پھر ان کو معاف کرے گا، بخشش دے گا، مغفرت دے گا۔ اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے محلات بلند ہوئیں، بڑے بڑے محلات ہوں اس کے جنت میں، وترفع لہ الدرجات، اور اس کے درجے بھی بلند ہوں، بہت بڑے اعلیٰ معیار پر ہو اور بڑی عزت ہو اس کی، فلیعف عمن ظلمہ، تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا محلات عطا فرمائیں گے جنت میں، اور اس کے درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، اور جو کہ اس کو محروم کرے اس کو بھی عطا کرے، کوئی بات نہیں یار، تو نے مجھے نہیں دی چیز، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوں گا تمہیں۔ اپنی طرف سے تحفہ دے، ہدیہ دے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ، اور جو کہ اس کے ساتھ تعلق توڑے، رشتہ داری کا تعلق توڑے، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ یہ جو 3 صفات والے ہیں کہ اگر کوئی ظلم کرے تو معاف کر دے، کوئی محروم کرے تو اس کو عطا کر دے، اور کوئی تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے، یہ 3 کام کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ محلات اور بلند و بالا محلات عطا فرمائیں گے، اور ان کے درجات بھی بلند فرمائیں گے۔ اور قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ اور برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرنا چاہیے، اور اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ اس کے ذریعے سے دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ اگر آپ دشمن کو اس کے ظلم و ستم کا بدلہ ظلم و ستم سے دو گے تو اور بھی دشمنی بڑھے گی۔ جو تمہیں محروم کرے گا آپ اسے بھی محروم کر دیں تو اور بھی دوریاں بڑھیں گی۔ جو آپ سے تعلق ختم کر دے، جو ہمارے پاس نہیں آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے پاس نہیں آتے، مجھے کیا جانے کی ضرورت ہے، چھوڑو، پر دوریاں بڑھ جاتی ہیں، ختم، وہ تعلق ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے تو میں چلا جاؤں، کوئی بات نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ لوں گا، تو وہ تعلق جڑا رہتا ہے۔ جب دونوں طرف سے تعلق توڑنے کی بات ہو جاتی ہے تو تعلق تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برابر نہیں ہے نیکی اور بھلائی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ برائی برابر ہے۔ نیکی اور بھلائی اور برائی یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو
ختم کرو اس برائی کو بھلائی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو بھلائی اور احسان کے ساتھ ختم کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ برائی کو برائی سے ختم کر دوں گا تو یہ غلط فہمی ہے۔ ظلم کو ظلم کے ساتھ ختم کر دوں گا، نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ جو تعلق توڑ رہا ہے اس تعلق توڑنے کو تعلق توڑنے سے ختم کر دوں گا تو نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ برائی کو اور اسی طرح ظلم اور ستم کو ختم کرو باللتی ہی احسن، نیکی اور بھلائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، سو اس وقت اچانک ہی جس شخص کے ساتھ تیری دشمنی ہوگی کأنہ ولی حمیم، تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یار یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور میں ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اگر بہت بڑا ظالم اور گناہگار ہو تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تم ظلم اور ستم کرو اور پھر وہ بھلائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، سو اچانک اسی وقت جس شخص کے ساتھ تمہاری عداوت دشمنی ہے کأنہ ولی حمیم، تو وہ تمہارا انتہائی گہرا دوست بن جائے گا۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھرے بازار میں ایک شخص نے گالیاں دی، انہوں نے صبر کیا، کچھ بھی نہیں کہا، گھر چلے گئے اور ایک بڑا سارا تال لیا اور اس میں درہم اور دنانیر رکھے اور اس کے دروازے پر چلا گیا، اور دروازے پر دستک دی، وہ شخص باہر نکل آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے عمل نامے میں ڈال دی ہیں، میں تو اس کا احسان نہیں چکا سکتا، یہ تھوڑا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ لے لو۔ وہ انتہائی شرمندہ ہو گیا کہ میں نے حضرت صاحب کو گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور انہوں نے کیا صلہ دیا، اور پھر خود میں نے اپنا نقصان کیا۔ اس شخص نے اس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگی، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مجلس میں علم حاصل کرنے لگا اور اپنے وقت کا بڑا عالم بنا۔ تو یہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ ختم کرو۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ مجھے ایک شخص نے ایک گالی دی ہے، میں اسے 2 گالیاں دوں گا، اس نے تھوڑی سی بدماشی کی، میں زیادہ بدماشی کروں گا، وہ دب جائے گا، یہ غلط فہمی ہے ہماری ہے۔ یہ تو اور بھی برائی کے بیچ کو سینچنا ہے، برائی کو بڑھانا ہے، نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے برا بھلا کہتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں ایسا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اگر تو اپنے کہنے میں غلط ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بس ایک شخص نے منہ خراب کر دیا ہے، اس نے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، تو میں کیوں اپنا منہ خراب کروں؟ میں بھی اپنا منہ خراب کر دوں گا۔ ایک شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بھی اس پر ظلم و ستم شروع کر دوں تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ گندے تالاب میں پتھر پھینکو گے تو اس کی چھینٹیں کدھر جائیں گی؟ واپس تجھ پر ہی آئیں گی۔ اسی طرح اگر کتا بھونک رہا ہے اور ایک آدمی اسے پتھر بھی مار رہا ہے اور کتا بھی بھونک رہا ہے تو دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اسے پتھر مارنے کی؟ چھوڑو، بھونکتا رہے گا، چپ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ دفع کرو اور ختم کرو، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا ہے الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کے دل میں جن میں سہارنے اور برداشت کا مادہ ہوتا ہے، ہمت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بات مگر اس کسی کے دل میں
جو بہت بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، بہت بڑی قسمت والا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور صبر کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ اس ہمت اور صبر، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے عملی میدان میں۔ ایسے ہوتے ہیں نا نیک لوگ۔ سورہ نور میں وہ آیت ہے کہ دروازے پر دستک دو، وہ پورا وہ میں بھول گیا ہوں۔ بہرحال کہ اپنی عملی زندگی میں اس کا مشق کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، گھر بار میں، اس ادارے میں، جہاں بھی ہم رہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح معاملے کا برتاؤ کرے، جلدی ذہن میں لاؤ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ ختم کرو۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ بڑے صبر والے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے تو میں معاف کر دے، چھوڑ، کوئی بات نہیں، میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنی بڑی بات ہے۔ وما یلقاها الا الذین ذو حظ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ڈالتا ہے کسی کے دل میں مگر جو بہت بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہی ذات باری تعالیٰ سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولی تعالیٰ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اللہ تعالیٰ کے اس قول ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی اور بلائی کے ساتھ دفع کرو، اس کی تفسیر انہوں نے یہ فرمائی ہے الصبر عند الغضب، کہ غصے کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا۔ غصہ آتا ہے نا، جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، صوفیاء وہ سب سے پہلے سر فہرست غصے کا علاج کرتے ہیں، غصے کا علاج کرتے ہیں، تکبر کا علاج کرتے ہیں۔ یہ غصہ اور تکبر، یہ ساری جو دل کی بیماری ان کی جڑ ہے۔ جس میں غصہ اور تکبر ختم ہو گیا، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ بے صبری، یہ ناشکری، یہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص صابر بھی ہو جاتا ہے، شاکر بھی ہو جاتا ہے، محسن بھی ہو جاتا ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، جس میں غصہ اور تکبر ختم ہو جائے، بس غصہ اور تکبر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اس کی تفسیر یہ ہے کہ غصے کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، والعفو عند الاساءہ، اور برائی کے وقت، ظلم اور ستم کے وقت معافی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ختم کرو۔ کیسے ختم کرو؟ صبر کرو، اس برائی کے وقت صبر کرو۔ اسی لیے برائی ہوگی تو غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو غصے کے وقت صبر کر لو، بس ختم ہو جائے گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو ختم کرو نیکی اور بلائی کے ساتھ، یعنی جو برائی اور ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے اس کو کیسے ختم کرو؟ والعفو عند الاساء، بس میں نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی ہے۔ اگر ادھر سے ظلم اور ستم ہو گیا، میں بھی ظلم اور ستم پہ اتر آؤں تو ظلم اور ستم تو اور بھی بڑھ جائے گا، وہ تو ختم نہیں ہوگا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصبر عند الغضب، غصے کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، والعفو عند الاساء، اور اسی طرح برائی کے وقت، ظلم کے وقت معافی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ، اور پھر فرمایا کہ اگر لوگوں میں یہ چیز آ جائے کہ وہ غصے کے وقت صبر اور برائی کے وقت معافی کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں اور اس طرح کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت، ان کے نفس اور ان کو تمام مخلوقات شر اور آفت سے محفوظ کر دیں گے۔ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، اور ان کا دشمن ان کے سامنے پست ہو جائے گا۔ بس دشمن کہے گا لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں، ہم تو ویسے اپنے آپ کو اندر اندر دم گھٹ رہا ہے، ظلم اور بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ تو سکون سے ہیں۔ کأنہ ولی حمیم قریب، اور وہ دشمن بھی پھر انتہائی دلی اور گہری دوست بن جاتا ہے، گہرا دوست، کہ یہ تو دوستی کے لائق لوگ ہیں۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے،
نہیں دینا چاہیے، ظلم اور ستم کا بدلہ وہ ظلم اور ستم سے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تکونوا امعتن، لا تکونوا امعتن، تم لوگ مت بنو لوگوں کو دیکھی دکھائی کرنے والوں کی طرح، کہ جیسے لوگ کرتے تو ہم بھی ویسے کریں گے، لوگ اس طرح کرتے میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ لوگوں کی دیکھی دکھائی کی طرح مت کرو معاملہ، تقولون کہ تم لوگ اس طرح کہو، ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ نیکی اور بھلائی کریں گے تو ہم بھی نیکی اور بھلائی کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگوں کی دیکھی دکھائی ہے، ہم نے خود ایسا ماحول بنایا ہوا ہے۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اپنے دل کو پکا کر دو، اپنے دل کو خوش اور مطمئن کر دو اس بات پر، ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ اگر لوگ احسان اور بھلائی کریں گے، ان تحسنوا تو تم بھی احسان اور بھلائی کرو گے، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ ظلم اور ستم کریں تو تم لوگ ظلم اور ستم مت کرو۔ یہ ہے مومن مسلمان کی شان۔ حدیث کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں احسان اور بھلائی کا ماحول ہو یا معاشرے میں ظلم اور ستم کا ماحول ہو، جو ماحول بھی ہو، لیکن مومن مسلمان کی حالت، مومن مسلمانوں کا ماحول، مومن مسلمانوں کا رہن سہن اور مومن مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، اگر بھلائی ہو تو تب بھی بھلائی ہو، اگر ظلم ہو تو ظلم کا بدلہ ظلم نہ ہو بلکہ ظلم کا بدلہ بھلائی ہونی چاہیے۔ یہ ہے مومن مسلمان کی شان اور مومن مسلمان کا ماحول، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے، سل من قطعک، کہ اپنا تعلق جوڑو اس کسی کے ساتھ جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے۔ آج ہماری کتنی رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، میں اپنی بہت ساری رشتہ داریاں دیکھتا ہوں، یہ ہمارے رشتہ دار دور کے ہیں، پر ہیں، وہ دور کے کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ تعلق ہم چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہمارے۔ اسی طرح ہے نا، لا تکونوا امعتن، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی دیکھی دکھائی کے مطابق مت چلو، وہ ہمارے غمی میں نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ نہیں آیا اب میں بھی نہیں جاؤں گا، تو تعلق تو کم ہو رہا ہے۔ وہ ہماری خوشی میں نہیں آیا میں بھی نہیں جاؤں گا، تو تعلق تو کم ہو رہا ہے، بڑھ تو نہیں رہا ہے۔ اگر وہ نہیں آیا کسی مجبوری کی وجہ سے میں بھی نہیں گیا جان بوجھ کر، تو کوئی انعام دے دے گا، کوئی انعام بھی نہیں دے رہا ہے، کوئی صلہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور الٹا نقصان ہو رہا ہے، تعلق ختم ہو رہا ہے۔ فلاں نے یار ظلم کیا میرے ساتھ، زیادتی کیے، موقع ملے گا تو اسے میں بتاؤں گا، کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے میڈل ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا تھوڑی زیادتی کر کے تمہیں گناہ مل جائے گا۔ ہاں کہو یار چھوڑ، تو نے ظلم کیا، اللہ رضا سے معاف کر جاؤ، اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ میرا یہ یار دوست میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے، تعلق نہیں رکھ رہا ہے، کیا ہو گیا؟ میں چلا جاؤں گا، میں اس کو پوچھ لوں گا، فون کر لوں گا، یار میں نہیں آ سکا ہے، بہت معذرت، معافی، کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گا، دیکھو کتنا خیال رکھتا ہے میرا، کتنا پوچھتا ہے میرا، نہیں آ سکا مجبوری ہے، نوکر پیشہ آدمی ہے، کوئی بات نہیں یار میں ہوں گا، آپ آ جائیں چھٹی تو تعلق بڑھ جاتا ہے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جس نے تیرے اوپر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان کر، بھلائی کر اس کسی کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، اور برائی سے نہ ختم ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع دفع کرو باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ جو بہتر اور بھلائی ہے، بہتر اور بھلائی اور نیکی کے ساتھ برائی کو ختم کرو، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ میں تعلق
جوڑوں اس کسی کے ساتھ جو میرے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے، وَأَعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور میں عطا کروں اس کسی کو جو مجھ کو محروم کر رہا ہے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، کہ میں معاف کروں اس شخص کو جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ ختم کرو، اس چیز کا مظاہرہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا چاہیے اور اپنے ماحول میں کرنا چاہیے۔